بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو محبوب ٹی وی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک جتنے بھی بے روزگار ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے بہتر سے بہترین روزگار کے وسائل پیدا کر دے، یا اللہ پاک ان کو بہتر سے بہترین روزگار عطا فرما دے، یا اللہ پاک ان کو اتنا رزق عطا فرما دے، اتنا وسیع رزق عطا فرما دے، خود بھی کھا دیں اور اللہ پاک تیری مخلوق کو بھی وہ کھلا سکے، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے بعد چلتے ہیں جی ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف۔ کراچی ایئرپورٹ پنجاب والوں کے لیے بند، سینکڑوں مسافروں کی لاکھوں کی ٹکٹ ضائع۔ پنجاب کے رہنے والے شہری اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ مکمل طور پر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر جو پہاڑ توڑے گئے تھے، ابھی تک توڑے جا رہے ہیں، ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں ہمارے اوپر اس موبائل کے ٹیکس کا پہاڑ توڑا گیا، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پر محنت مزدوری مشقت کر کے خون پسینہ ایک کر کے ایک موبائل فون 20-30 ریال 40 ریال 50 ریال کا لے کر پاکستان میں جاتا ہے، 2 مہینے کے بعد یہ موبائل فون اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، سم نہیں چلتی، نیٹ ورک کام نہیں کرتا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس موبائل فون کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ کا ٹیکس پے کرو، اس کے بعد یہ تمہارا موبائل چلے گا۔ ایک بندہ یہاں سے 30-40-50 ریال کا موبائل خرید کر پاکستان جاتا ہے، 2 ماہ کے بعد وہ موبائل فون پی ٹی اے کی طرف سے بند کر دیا جاتا ہے، تو پاکستان میں اس کی قیمت سے ڈبل اس کا ٹیکس ہے۔ اوورسیز پاکستانی کے اوپر یہ پہاڑ توڑا گیا۔ پھر جی اوورسیز پاکستانی کے اوپر سفری پابندیاں عائد کی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر، ملتان، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، تقریباً تمام جتنے بھی بڑے بڑے ایئرپورٹ سے وہاں پر کہا گیا کہ اگر آپ نے ورک ویزے پر بیرون ملک کا سفر کرنا ہے تو آپ اپنے علاقے کے 18ویں 19ویں گریڈ کے آفیسر کا ایفیڈیوٹ بنوا کر لائیں، حلف نامہ بنوا کر لائیں، تصدیق نامہ بنوا کر لائیں، ان سے تصدیق کروا کے لائیں کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر ہی کام کریں گے، جس کمپنی میں جا رہے ہیں وہاں پر ہی کام کریں گے، وہاں سے کسی دوسرے ملک جانے کی غیر قانونی طریقے سے کوشش نہیں کریں گے، وہاں سے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں غیر قانونی طریقے سے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بنیں گے۔ یہ اوورسیز پاکستان کی جو وزارت ہے بیرون ملک سمندر پار، اس نے نوٹس لیا اور اس نے کہا کہ یہ قانون بالکل ایف آئی اے والے اپنی طرف سے لاگو نہیں کر سکتے جب تک یہ قانون پاکستان پاس نہ کر دے۔ جب اوورسیز پاکستان کی منسٹری نے یہ نوٹس لیا ایف آئی اے والوں کا، تو ایف آئی اے والوں نے موقف بیان کیا، جی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ویزے کے اوپر جا کر یا ورک ویزے کے اوپر جا کر وزٹ ویزے کے اوپر جا کر بیرون ملک سے دوسرے ممالک کی غیر قانونی طریقے سے اللیگل طریقے سے ڈنکیاں لگا رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں حکومت پاکستان کو ایک بار نوجوانوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، زیادہ میں نہیں، اتنا بڑا نہیں کہوں گا، تھوڑا صرف اتنا سا سوچنا چاہیے کہ اگر میرے پیارے ملک پاکستان کے نوجوان جو ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ہنرمند ہیں، ڈگری یافتہ ہیں، ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کر دے، حکومت پاکستان ان کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کر دے، تو کیا وہ ڈنکی لگائیں گے؟ اپنی جان کو خطروں میں ڈالیں گے؟ اپنی موت خود اپنے منہ سے مانگیں گے؟ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کرے گا۔ اب جی کراچی ایئرپورٹ کے اوپر پنجاب والے سفر نہیں کر سکتے، یعنی کہ پنجاب کے پاسپورٹ رکھنے والے کراچی ایئرپورٹس کے اوپر سفر نہیں کر سکتے۔ عرب کا سفر کر رہے ہیں، یورپ کا سفر کر رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں، ورک ویزے پر جا رہے ہیں، کسی بھی ویزے پر آپ جا رہے ہیں تو آپ بالکل بھی کراچی ایئرپورٹ سے پنجاب والے سفر نہیں کر سکتے۔ یار یہ کراچی والوں کا اپنا ایئرپورٹس ہے، یہ ایف آئی اے والوں نے اپنی طرف سے کوئی نیا قانون لے کر آ جاتے ہیں جو کراچی ایئرپورٹ سے مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، لاکھوں کی ٹکٹ ضائع ہو رہی ہیں۔ ایف آئی اے والوں کو اور حکومت پاکستان تک میری یہ بات پہنچنی چاہیے۔ ایک بندہ ہے، اس نے بہت مشکل حالات سے گزر کر کسی بھی عرب ملک کا ویزا لگوایا۔ اب اس نے ویزا لگوا لیا ہے، اب اس نے ٹکٹ خریدنا ہے، لاکھوں کا ٹکٹ ہوتا ہے، کم پیسوں کا ٹکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی 10-20 ہزار 15 ہزار روپے کا ٹکٹ نہیں ہے، ٹکٹ کم سے کم 80-90 ہزار، 1,20,000، 1,30,000، 1,50,000، 2 لاکھ تک ٹکٹ جاتا ہے۔ اب جب آپ ڈیفرنٹ تلاش کریں گے، گوگل کے اوپر آپ جائیں، گوگل کے اوپر آپ جا کر ریسرچ کریں کہ اگر میں سعودی عرب کا فیصل آباد ایئرپورٹ سے سفر کرتا ہوں تو فیصل آباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب کا ایئر ٹکٹ کتنے کا ہے، لاہور ایئرپورٹ سے کتنے کا ہے، ملتان ایئرپورٹ کا کتنے کا ہے، اسی طرح آپ کراچی ایئرپورٹ سے جائیں گے تو کراچی ایئرپورٹ سے کتنے کا ہے۔ بھائی مختلف ایئرپورٹس کے اوپر
جو ہے وایا جو ہے ڈیسٹینیشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو وہاں سے آپ کو ٹکٹ سستا ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں آپ کو ٹکٹ سستا ملے گا آپ وہاں کا سفر کریں گے۔ آپ کا جی پنجاب کا پاسپورٹ ہے، آپ کراچی کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کیوں آئے ہیں؟ آپ پنجاب میں اتنے ایئرپورٹس ہیں وہاں سے کیوں نہیں سفر کر رہے؟ بھائی ایک بندہ ہے، اس نے اپنی ماں کا زیور بیچا، اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچا، اس نے اپنی بیٹی کا زیور بیچا، اس نے اپنی گائیں بھینس بکری بیچی، اس نے اپنا گھر بیچا، بیچ کے بیرون ملک کا ویزا لگوایا، ویزا لگوا کر وہ روزگار کے لیے اچھے دنوں کے خواب آنکھوں میں سجا کر جا رہا ہے باہر کے ملک میں، سعودی عرب میں، قطر، کویت، بحرین، عمان، دبئی، کہیں پر بھی وہ جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ تنخواہ دے رہی ہے، سیلری دے رہی ہے، آپ کے ہر 28 تاریخ کو، 29 تاریخ کو، 30 تاریخ کو، 31 تاریخ کو سیلری آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے، لاکھوں کے حساب سے آتی ہے۔ وہ بیچارہ باہر کے ملک میں جا کر کتنا کمائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنا کما لے گا؟ 60، 70، 80 ہزار۔ اب جو ورک ویزے پر آتے ہیں، سلطنت آف عمان میں آتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں، کویت میں جاتے ہیں، یا دبئی میں جاتے ہیں، بحرین میں جاتے ہیں، قطر میں جاتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سیلری کتنی ملتی ہے؟ ان کو سیلری اتنی ملتی ہے 60، 70، 80 ہزار، 90 ہزار، اوور ٹائم ملا کر ان کا 1 لاکھ بن جاتا ہے۔ آپ لوگ لاکھوں میں سیلری لے رہے ہیں۔ ایف آئی اے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا را غریب لوگوں کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں، خدا را غریب لوگوں کے اوپر تھوڑا سا رحم کرے۔ غریب بہت مشکل حالات سے گزر کے آتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کن مشکل حالات سے گزر کر میں نے ویزا لگوایا تھا عمان کا، اس کے بعد کن مشکل حالات سے گزر کر میں نے ایئر ٹکٹ لی تھی۔ دیکھیں بیسیکلی میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، اور میں نے تقریباً پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کی ٹکٹ چیک کی تھی۔ اس وقت فیفا ورلڈ کپ چل رہا تھا اور ٹکٹس آسمان کو چھو رہی تھی۔ میرے پاس تھا بجٹ 32,000 کا۔ اب اس 32,000 میں ٹکٹ کروانے کے لیے مجھے 2 ماہ کا انتظار کرنا پڑا، اور لاسٹ تقریباً 5 سے 6 دن رہ گئے تھے جب میرا ویزا ایکسپائر ہو جانا تھا۔ اس کے بعد میں اس ویزے کے اوپر عمان کا سفر ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس نہیں تھے وسائل، میں لوگوں سے قرض اٹھائے ہوئے تھے ویزے کے لیے، لوگوں کے پاس پہلے سے میں نے پیسے پکڑے ہوئے تھے، اب میں مزید کہیں سے پیسے اکٹھے نہیں کر سکتا تھا، تو میں کیا کرتا؟ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے کراچی میں ٹکٹ سستا ملتا تو میں نے کراچی جانا تھا۔ اب یہی حالات، اب حالات اور مزید خراب ہو گئے ہیں، اب حالات مزید بدتر ہو چکے ہیں۔ تو ایف آئی اے والوں کو زیادہ نہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، تھوڑا سا پلیز خیال کریں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس وقت بہت زیادہ مشکل کی چکی میں پس رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے لیگل طور پر ورک ویزے پر جا رہا ہے، عمان جا رہا ہے، قطر، کویت، سعودی عربیہ، دبئی، کہیں کا بھی سفر کر رہا ہے، لیگل ہے، اس نے ویزا حاصل کیا، ویزے کو پروٹیکٹ کروایا، سافٹ اسکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا، اس نے ایئر ٹکٹ لے لیا، اس نے یہ سب ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیے، اب اس کے پاس ورک ویزا ہے، چاہے وہ کمپنی کا ہے، آزاد ہے، کسی بھی قسم کا ہے، تو ایف آئی اے والوں کو اس سے آف لوڈ کرنے کا کوئی اختیار، کوئی حق بالکل نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ حق ہے ایف آئی اے والوں کو، ایک بندہ لیگل طریقے سے قانونی تقاضوں کو پورا کر کے پورے ڈاکومنٹس لے کر ایئرپورٹ کے اوپر جائے، اس کی امیگریشن نہ کی جائے، اس کو بورڈنگ پاس نہ دی جائے، وہ بیچارہ کیا کرے، کہاں جائے؟ آپ لوگ ہی انصاف کریں، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ہی مجھے بتائیں۔ اسی کے ساتھ آپ تمام دوست اب آپ سے چاہوں گا اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔